مستند مؤرخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی ایسے ایسے کرامات کا اظہار فرمایا جو عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ جب آپ رحم مادر میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، ایک وقت میں تہجد کے لیے بیدار ہوئی تو میرے پیٹ سے ذکر یعنی اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز تھوڑی دیر تک آتی رہی۔ اور ایک موقع پر فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو میرے پیٹ سے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ اندر چلے گئے۔ آپ کی ولادت کا وقت تہجد کا وقت بتایا جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا گھر سارا کا سارا روشن ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سمجھنے لگی کہ سورج نکل گیا ہے، حالانکہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ یہ کرامت والا منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی، بے حد حیران ہوئی کہ آپ جو ہی پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں آپ نے سر رکھ دیا اور زبان پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر وہ روشنی ایکائک ختم ہو گئی۔ آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ترکستان کے گاؤں قصبے اوش میں پیدا ہوئے۔ البتہ آپ کے تاریخ ولادت میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش سن 569 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب ذرا آپ کے نام کا ہم مختصر خلاصہ کرتے ہیں۔ آپ کا نام جو آپ کے والدین نے آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ ہے قطب الدین۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک جز ہے بختیار۔ بختیار اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے شیخ و مربی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بختیار کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کے بعد سے عوام و خواص میں آپ کا اس نام کے ساتھ بختیار کا شہرہ ہو گیا۔ آپ کے نام کے آخر میں ایک لفظ کاکی آتا ہے۔ کاکی کے معنی افغانی زبان میں روٹی کے آتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور یہ ہے کہ جب آپ اوش سے ہجرت فرما کر دہلی آئے، یہاں آپ نے سکونت اختیار کی، آپ کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے۔ آپ ہمیشہ خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی اصلاح و تربیت میں آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی اور آپ کو مکمل دعوت و تبلیغ کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک تاجر رہتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر آپ تاجر سے قرض لیا کرتے تھے، اپنی سہولت سے پھر قرض ادا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر تاجر کی بیوی آپ کے اہلیہ محترمہ سے ملاقات کی۔ جیسا کہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں اپنی بڑائی بیان کرنے لگتی ہیں، تو اس تاجر، اس بقال کی بیوی نے
آپ کو گویا طانے کے لہجے میں کہا کہ اگر ہم آپ کے پڑوسی نہ ہوتے، ہم آپ کو قرض نہ دیا کرتے تو آپ کا گزر بسر مشکل ہو جاتا، آپ لوگ زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ یہ سن کر آپ کی والدہ آپ کی اہلیہ محترمہ کو سخت تکلیف ہوئی اور اس کی یہ بات ناگوار گزری۔ اس کے بعد آپ نے حضرت کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی سے فرمایا کہ آج کے بعد سے ہم ان سے قرض نہیں لیں گے۔ فرمایا کہ کمرے میں، حجرے میں فلاں طاق ہے، فلاں طاق میں جب کبھی کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو بسم اللہ کہہ کر طاق سے روٹیاں نکال لینا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ چنانچہ جب کبھی جسم و جان کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ کی اہلیہ محترمہ طاق سے بسم اللہ کہہ کر ضرورت کے بقدر روٹیاں نکال لیتی تھیں۔ ایک موقع پر تاجر کی بیوی اس کی پھر حضرت کی اہلیہ سے ملاقات ہو گئی اور اس نے بات میں پوچھ لیا کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ آج کل ہم سے قرض نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ کرامت والی کیفیت اور روٹیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ کے نام کے ساتھ کاکی مشہور ہو گیا، لیکن یہ گھر کا واقعہ ہے۔